اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ایام ماہ اذا کے آغاز میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہ ایام اذا جو تقریباً محرم و سفر پر مشتمل ہے، تاریخ انسانیت کے فجیع ترین مواقع میں سے ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے اور نہ ہی اس کی مثال مل سکتی ہے۔ میں یہیں سے آج اس عظیم واقعے کی مناسبت سے کہ جو تعبیریں زیارت عاشوراء اور دوسری زیارتوں میں یا دوسری روایات میں نقل ہوئی ہیں، میں اپنی جانب سے اس مقام رفیع و عظیم، مقام امامت اور مقام عظمہ ولایت الہی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور دعا گو ہوں کہ خداوند عالم حضرت کے ظہور میں اپنی عنایت خاصہ کے ساتھ تعجیل فرمائے اور خود حضرت بھی اپنے ظہور کے لیے اور ظہور میں تعجیل کے لیے دعا فرمائے تاکہ آپ کے ظہور سے یہ بشریت پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہر ایک ایک بالشت کے فاصلے پر ظلموں کے انبار لگے ہوئے ہیں، چاہے مسلموں پر ہوں یا غیر مسلموں پر، مسلم ممالک پر ہوں یا غیر مسلم ممالک پر، یہ اقتصادی ظلم ہو، کلچر اور ثقافتی ظلم ہو، دین کے لحاظ سے ظلم ہو، گھریلو ظلم ہو، جیسے بھی ہوں، سب آپ کے ظہور کے ذریعے سے برطرف ہو جائیں۔ کہ تمام بشریت از این مظالمی که امروز در وجب و به وجب دنیا برای مؤمنین و غیر مؤمنین، مسلمین و غیر مسلمین، اور جتنی بھی کائنات میں جہاں جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اقتصادی، سیاسی، وہ سب آپ ہی کے وجود سے حل ہو۔ جیسے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس مظلومیت کی بنیاد پر خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا ہے کہ جو ایک مخصوص رسول خدا نے امام حسین کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اخذل من خذلہ۔ اس میں صرف 3 کلمے ہیں، ایک اخذل، ایک من اور ایک خذلہ، یعنی اے پروردگار تو اپنے اس علم وسیع اور قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس شخص کو خذلان کی حد تک پہنچا کہ جو امام حسین کو خذلان پہنچائے۔ یہاں پہ خذلان یک مجموعی نفرین کردن حضرت. اولین نفرین این بود، به درگاه الهی عرض کردن اللہ، یعنی عدم نصرت، یعنی مددگار نہ کرنا۔ خذلان کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو کوئی نفرین لعنت اس شکل میں ہو کہ جو اس کو ذلیل کیا جائے یا نہیں، بلکہ فقط اور فقط عدم نصرت یہ نہیں ہے کہ اس سے دشمنی کی جائے، اس کے حق میں کوئی برا کیا جائے، نہیں، بلکہ فقط اور فقط خذلان کا مطلب ہے کہ اس کی مدد نہ کر، جو بھی حسین کی مدد نہ کرے۔ خذلان کا ترجمہ علماء نے کیا ہے ترک النصرہ، لیکن یہ لفظ من عام ہے۔ حسین را خذلان میکنه، ہر زمانے کے لیے، جو جہاں بھی ہے، جس زمانے میں بھی ہے، اگر امام حسین کی مدد نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے خذلان بھی
عام اور مطلق ہے، یعنی پروردگار تو اپنے مطلق خذلان کو، یعنی جو کوئی بھی جہاں بھی امام حسین کی مدد نہیں کر رہا ہے اس کو بھی خذلان مطلق، یعنی اس کی بھی کسی بھی طریقے سے مدد نہ کر، تو اس کی مدد نہ کر جو بھی امام حسین کی مدد نہیں کرتا، نہیں کی ہے یا نہیں کرتا یا نہیں کرے، یعنی اس کی اگر مشکلات ہیں تو اس کی مشکلات کو برطرف نہ کر، اگر وہ اقتصادی مشکلات میں ہو تو اس کی مدد نہ کر، کسی ظالم کے ظلم میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کی مدد نہ کر، وہ کسی سیاسی یا اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کی مدد نہ کر، چونکہ مطلق ہے، مریض ہو گیا ہے اس کی مدد نہ کر، چونکہ اطلاق ہے لہذا ہر طرح سے شائع ہے، لہٰذا یہ کہ کیوں بہت سی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ بر هر کی یاری نکرده امام حسین علیہ السلام را، نماز بھی پڑھتا ہے انسان، روزہ بھی رکھتا ہے، تمام کے تمام انجام دیتا ہے، لیکن دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید ابن طاؤس نے یا دوسرے علماء نے بہت سی کتابوں کو لکھا ہے، اسباب جمع کیے ہیں، ان میں سے 16 سبب دعاؤں کے مستجاب نہ ہونے کے متعلق جمع کیے ہیں۔ ان 16 میں یہ کسی خاص روایات میں نہیں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد مختلف روایات سے، مختلف کتابوں سے جمع کیا ہے 16 سبب دعا کے مستجاب نہ ہونے کے۔ آپ 17واں سبب تلاش کریں، آپ خود اہل تحقیق ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، یا پھر 18واں پیدا کریں، 19واں پیدا کریں، 20واں، یہ تمام علماء نے تحقیق کرنے کے بعد 16 سبب جمع کیے ہیں۔ 16 کے بعد 17واں 18واں آپ بھی جمع کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو خداوند عالم سے دعائیں کی جاتی ہیں لیکن خدا دعا قبول نہیں کرتا، جبکہ خود خدا ہی نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں مستجاب کروں گا، لیکن پھر بھی مستجاب نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے، لہٰذا اگر دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو وائے ہو اس پر آخرت میں کہ اس کی آخرت کیا ہوگی۔ این 16 تا توی روایت نداره، این بزرگان از این ور اونور جمع کردن. شما 17 هم کہ جو یہاں پہ مستجاب الدعوات نہیں ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی اس دنیا میں، تو وہ آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ جو اسی دنیا میں مبتلا ہو رہا ہے عذاب الہی میں، یعنی اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، تو پھر آخرت میں اس کی کون فریاد کو پہنچے گا۔ یعنی مقصد ہے خذلان، یعنی مدد کا نہ کرنا، یعنی مطلب یہ کہ انسان امام بارگاہ بنا سکتا تھا، امام بارگاہ نہیں بنائی، مجلس کرا سکتا تھا، مجلس نہیں کری۔ کوئی اگر مجلس کے لیے امام بارگاہ کے چندہ کر رہا ہے، یہ اس چندے میں شریک ہو سکتا تھا لیکن اس نے چندے میں شرکت نہیں کی، یعنی مدد کر سکتا تھا کسی بھی طریقے سے لیکن مدد نہیں کی ہے۔ بہت سی مثلاً 3 کتابیں بتاتے ہیں، جبکہ ان 3 کتابوں کے علاوہ اور بھی متعدد کتابیں ہیں ہمارے علماء نے لکھی جس میں علماء کے احوال، حالات لکھے گئے ہیں، جیسے آیان الشیعہ، یہ ایک اعلام الشیعہ، اعلام الشیعہ مرحوم بزرگ تہرانی کی ہے، آیان الشیعہ محسن امین عاملی کی ہے، ایک خاتم مستدرک علامہ نوری کی ہے۔ ان میں آپ تتبع کریں، اب تو آسان ہے، یہ جو سسٹم آ چکا ہے، امکانات موجود ہیں، نیٹ کے ذریعے سے آپ ان پہ تلاش کریں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابوں میں دیکھیں کہ کس قدر مثلا کربلا میں بلائیں آئی ہیں، ہر سال ہمیشہ مختلف مقامات پر، مواقع پر۔ نجف اشرف میں کس قدر وبائیں آئی ہیں، کس قدر علماء کا انتقال ہوا، کس قدر شخصیتوں کا۔ صاحب جواہر کے زمانے میں کربلا میں بہت سے لوگ دنیا سے گئے۔ میتونه کمک بکنه به کسی که داره پول جمع میکنه واسه مجلس امام حسین، نمیکنه.
یاری نکردن. یہاں تک کہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ مثلا بہت سے علماء اپنے خاندان کے ساتھ بیٹا بیوی، مثلا علامہ قزوینی اور اس طرح کی بہت سی شخصیتیں، پورا خاندان اور نسل کی نسل ختم ہو گئی ہیں. اسی طرح علماء کے ساتھ ساتھ تاجروں کی. خود صاحب جواہر اس وقت ان کے انتقال کے 20 سال پہلے تعاون آیا تھا، وہ خود اس سے کو انہوں نے درک کیا کہ انہوں نے اپنے جواہر میں لکھا ہے کہ کس قدر علماء، تاجروں کا، شخصیتوں کا انتقال ہوا ہے تعاون کے ذریعے سے. ہمارے والد محترم بھی انہی زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے بھی درک کیا اور 10-20 سال باقاعدہ دیکھا کہ ایک سے ایک شخصیتیں دنیا سے گزرتی رہی ہیں. اس طرح پورے عراق میں وبائی، کاظمین میں فلاں عالم انتقال کر گئے، فلاں عالم کا پورا خاندان دنیا سے چلا گیا، تعاون آیا. جو علماء اس دور میں زندہ تھے انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ اس زمانے میں جوانی کے دور میں، جیسا ہمارے والد مرحوم اس وقت جوان تھے، انہوں نے اپنے حالات لکھے ہیں کہ اس زمانے میں کون کون دنیا سے گیا. انہوں نے بہت سے جنازوں کو دفن کیا، خود مبتلا ہوئے، مبتلا ہونے کے بعد پھر خود دنیا سے چلے گئے. اس طرح بہت سی شخصیتیں گزری ہیں. میں نے دیکھا مثلا یعنی ایک شخص نماز میت پڑھاتا تھا میتوں کی، اس کو خود کو تعاون لگ گیا. ہمارے والد بیان کرتے ہیں کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ جو غسل دے رہا ہے، کفن پہنا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پھر وہ بھی اسی تعاون میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن مرحوم والد ما در ایام نوجوانیشون گفتن وبا اومد کربلا، قصه مال قبل ثوره 20 10-20 سال قبل ثوره 20، قبل جنگ جهانی اول. بعضی از اینا نوشته کل عراق وبا اومد. یہاں سے امام حسین کے حرم میں خیمہ گاہ سے لے کر کے جنازے رکھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے، نماز جنازہ نہیں. سینکڑوں کی تعداد میں 100، 200، 400، 500 خیمہ گاہ تک جنازے ترتیب سے رکھ دیے جاتے تھے اور لوگ ڈرتے تھے ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے. یہ ایک فاجعہ تھا، ایک حادثہ تھا جو تعاون کی شکل میں آیا. یعنی ہمارے والد کہتے ہیں کہ تقریباً اطراف کربلا، خود کربلا میں ہر گھر میں سے کسی میں سے ایک، کسی میں سے 2، کسی میں 4 دنیا سے جا چکے تھے. بعض گھر بالکل خالی ہو چکے تھے، پورا گھر پورے گھر خالی ہو چکے تھے. یعنی بعض گھروں میں ایک بچہ بھی نہیں بچا تھا. اور باقاعدہ یہ رہ گیا تھا کہ کوئی گھر بھی ایسا نہ ہو کہ کل پورا کا پورا گھر ختم ہو چکا ہو اور اس گھر میں کوئی دروازہ کھولنے والا بھی نہ ہو. لہٰذا جب کوئی پروگرام رکھتے تھے تو پروگرام میں زیادہ سے زیادہ 2 آدمی 4 آدمی جمع ہوتے تھے. لہٰذا یہ دنیا کی یہی حیثیت ہے، خدا کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، یعنی انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے مالی اعتبار سے نہ صحیح تو فکری اعتبار سے. آج دنیا میں کس قدر امام بارگاہ موجود ہیں. الحمدللہ مذہب شیعہ نے ترقی کی ہے اور جگہ جگہ بنائے ہیں، لیکن اس کے مقابل پہ دیکھو باطلوں کے مراکز کتنے ہیں. فرمودن تمام این خونه ها 1، 2 تا 3 تا 4 تا مرده ازش در اومد. یہ مذہب شیعہ اتنے ہونے کے باوجود بھی کیوں اور آگے نہیں بڑھتے؟ پدر مرد، مادر مرد،
کیا اس وقت لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ امام بارگاہ زیادہ سے زیادہ بنا سکیں؟ فرمودن خونه ما یه بچه ازش نماند، یه بزرگ نماند. یہ دنیا جو ورغلا رہی ہے، شبہ ذہن میں ڈال رہی ہے، شکوک ذہن میں ڈال رہی ہے، ہمیشہ رہے ہیں. اصلاً امام حسین کے متعلق بہت سے شبہات مختلف آئے کہ امام حسین اصلاً شہید نہیں ہوئے ہیں. علماء نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ شام میں ایک عالم نے لکھا کہ اصلاً امام حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، کس نے قتل کیا ہے؟ اور پھر اس کو بہت پھیلایا گیا. لیکن یہ سارے نشر و اشاعت اپنی طرف سے ایک طرف، دوسری طرف امام حسین کی شہادت کو کس قدر پھیلایا جاتا ہے، کس قدر تبلیغ ہوتی ہے. ہر انسان اپنی اپنی سطح اور اپنی اپنی حیثیت سے اس کی تبلیغ کرتا ہے. اسی طریقے سے زیارت پہ جا سکتا ہے انسان، لیکن زیارت پہ نہیں جاتا. خود انسان تاجر ہے یا بہرحال سرکاری آفیسر ہے، وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے اگر خود نہیں جا سکتا، لیکن مدد نہیں کرتا. وہ مدد نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے یا مثلاً لوگوں کو جانے نہیں دیتا، راستہ روکتا ہے، نہیں، اصلاً فقط مدد نہیں کرتا. کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی، این شبهات و تشکیکاتی که همیشه بوده از زمان خود ائمه علیهم السلام بوده. در زمان غیبت صغرا که یہ تاریخ بشریت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا وجود استثناء ہے. لہذا خود باقاعدہ امام حسین کی اپنی فرمائش بھی آپ کی کارکردگی اور آپ کا باقاعدہ ذمہ داریاں بھی جو آپ نے نبھائی ہیں، وہ تمام کے تمام روایات، چاہے وہ ائمہ طاہرین سے ہوں، ایک ایک امام سے، سب نے کس قدر اہمیت دی ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس واقع کربلا کو، زیارت امام حسین کو کس قدر اہمیت دی ہے. یعنی پیغمبر سے لے کر کے ہر امام نے، چاہے ان سے پہلے کے ہوں جیسے امام حسن، امام علی، یا ان کے بعد کے ہوں، ہر امام نے امام حسین کی زیارت پر اس قدر تاکید کی ہے. لہذا ہر انسان اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے خاندان میں، جہاں بھی جس طرح سے بھی ہے، اس کو جہاں سے بھی امکان میں ہو، خود نہیں جا سکتا، اپنے جوانوں کو کہ جو شرکت کر سکتے ہیں، زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے. لہذا باقاعدہ اس سلسلے میں لفظ جو روایت ہے کہ کیس، ہوشیار، زرنگ وہ شخص ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب اچھی زندگی گزار رہا ہے، بلکہ اصل وہ ہے کہ جو زندگی کامیابی سے گزارے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ انسان نے کس قدر خدمت کی ہے، کس قدر لوگوں کی مشکل کشائی کی ہے. کجا هست حضرت زهرا برای پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین امام حسن مجتبی بقیه اینجور جزع بکنن؟ کجا هست پیغمبر خدا فرموده باشن زیارت امام حسین معادل چقدر از حج من هست، حج عمره من؟ کجا هست؟ تو تاریخ اسلام، تو تاریخ بشریت. لہذا کیس کی تعریفی کی گئی ہے کہ الکیس من کان یومہ خیر من امسہ. کیس وہ ہے کہ جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو. بخاطر قدرت بیشتر که دارم. یکی علما هستن، لیکن ملعون کون ہے؟ یکی جوانها یا عزیز که نیرومند، جس کا آج کل سے برا ہو. مثلا کل وہ مجلس کراتا تھا، آج اس نے نہیں کرائی، نتیجتاً وہ ملعون ہے. وہ پچھلے سال زیارت پر سے مشرف ہوتا امام حسین کی، اس سال
اپنی مشغولیت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو پا رہا ہے، جا سکتا تھا نہیں گیا ہے۔ لہٰذا وہ کیس وہ ہے کہ جس کا آج کا دن کل کے دن سے اچھا ہو، لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ جس کا آج کا دن کل سے برا ہے تو وہ ملعون ہے۔ لہٰذا یہ انسان اس بے قیمت اور بے حیثیت دنیا میں گھرا ہوا ہے، اور لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ امام حسین نے باقاعدہ وعدہ کرے اور یہ سب نہیں، فقط درخواست کرے، دعا کرے کہ مولا مجھے سال گزشتہ یہ توفیق ہوئی تھی، اس سال میرے پاس پیسے نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں، میری مدد کیجیے، تو ایسے راستے فراہم ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ دیکھا ہم نے کہ لوگوں کو فری لے جاتے ہیں، روایات میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، علماء نے واقعات بیان کیے ہیں، اس طرح کے مواقع آئے ہیں کہ اسباب بن جاتے ہیں۔ خود حضرت امام حسین کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس سلسلے میں مدد کرتی ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ یعنی تاریخ میں کہ کشتیوں سے پرانے زمانے میں جاتے تھے اور کشتی بھری ہوئی ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام حبسشم کردن، کتکشم زدن، جریمش کردن و رفت۔ تو نقل کرنے والا کہتا ہے کہ ہم کشتی کے نیچے والے طبقے میں پہنچے جس پہ سینکڑوں کونٹل وزن بھرا ہوا ہے کشتی میں، اور ہمیں اس میں نیچے والے طبقے میں لے گئے ہیں۔ این مثل امسه ہے یا این کمتر امسه، ملعونه، یا یه خورده تأمل میخواد. آدم دنیای بی ارزش البته، اما دنیا و آخرتشو با امام حسین تأمین کنه. لازم نیست با امام حسین وعد و مواعده بکنه، اس وقت درخواست از امام حسین کنه، ملعونه. اس طرح کے ایک سال مکمل سفر میں گزرتا تھا۔ پہلی رجب سے گھر سے نکلے ہیں، اگلے سال رجب پہ جا کے پہنچے ہیں۔ اسی طرح پیدل جا رہے ہیں تو پورا سال لگ جاتا تھا۔ بہرحال کشتی میں جس میں پورا جمعیت بھری ہوئی تھی، ہم بھی اسی میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک مہینے کے بعد ہمیں کشتی میں بتایا کہ اوپر ایک جگہ خالی ہوئی ہے۔ اس دوران کتنے لوگ مر جاتے تھے کشتی ہی میں، جو بھی مرتا تھا اس کو دریا میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک میت مثلا انتقال ہو جاتا ہے تو ابھی خشکی کے کنارے کوئی جگہ نہیں ہے، تو جگہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ لوگ جو مرتے جاتے تھے کشتی میں ان کی جگہ خالی ہوتی تھی، ان کے لیے سب کچھ وہی پانی کا حکم ہے، اس کو وہیں جو بھی کفن کرنا ہے، جتنے بھی کپڑے ہیں، جو بھی امکانات ہے، اسی میں وہیں پانی میں اس کو ڈال دینا ہے، اس کو غسل و کفن دے کے دلا کر۔ لہٰذا خود کامل الزیارات میں آپ دیکھیں، لہٰذا دریا کے ذریعے سے لوگ ڈرتے بھی تھے۔ لہٰذا باقاعدہ اس طرح کے واقعات لوگوں نے نقل کیے ہیں کہ جو لوگ ڈرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ جناب زیارت پہ جانے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہا کہیں موج نہ آ جائے، کشتی میں طوفان نہ آ جائے، ہمیں ڈبو کے نہ لے جائے۔ تو ایسے مقام پر باقاعدہ یہ جملہ موجود ہے، روایت کا جملہ موجود ہے، تکرہو من الجنہ، یعنی تم جنت میں جانے سے کراہیت کر رہے ہو۔ یعنی یہ کہ امام حسین کی زیارت ایک ایسی بہشت ہے کہ جس میں جانے کے لیے حساب و کتاب نہیں ہے، گناہوں سے بخشش ہے۔ امام حسین کی خصائص میں سے، آپ کی زیارت کی خصائص میں سے یہ خصوصیت ہے کہ امام حسین کی زیارت کرنے والے کے لیے حساب و کتاب اٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس جملہ قابل غور ہے، اللہم خذل من خذلہ، پروردگار جس نے امام حسین کی مدد نہیں کی تو بھی اس کی مدد نہیں کر۔ لہٰذا یہ مدد کرنے کا میدان بہت وسیع ہے، بہت گنجائش ہے، بہت امکانات ہیں،
لہٰذا ضروری ہے یہاں پر کہ باقاعدہ امام حسین کی راہ میں ان کے وسائل و اسباب میں، ان کے امکانات میں جس طرح بھی ہو سکے انسان مدد کرے۔ لہٰذا یہ خود علماء کی سیرت رہی ہے کہ محرم و سفر کے لیے پیسہ جمع کیا کرتے تھے، جن میں سے آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، بہت سے زندہ ہیں، بہت سے دنیا سے جا چکے ہیں۔ لہٰذا انہی میں سے ایک نے مجھ سے نقل کیا ہے کہ میں ہر سال پیسے جمع کرتا تھا محرم و سفر کے لیے، لیکن ایک سال نہیں ہو پایا۔ تبسم کردن یا نه تو روایت نداره فرمودن تکفأ فی الجنه، وارو نمیشه تو به مال زیارت امام حسین. یعنی خوش به حال کسی بہت کوشش کی، بارہا مسئلے کو آگے بڑھایا لیکن نہیں ہو پایا۔ یعنی یہ ہے امام حسین کی مدد کہ انسان یعنی حساب نداره، یعنی نکر و مکر۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے کوشش کرنے کے بعد بھی جب کچھ نہیں ہو سکا تو میں نے امام حسین سے التجا کی، مولا میں نے حضرت سے دعا کی کہ مولا جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا، اگرچہ کسی قابل نہیں تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں نے کیا، لیکن اب واقعا نہیں ہو پاتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کیا بات، میں نے خود نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھئی، کیوں اس سال منع کر رہے؟ کہا کہ مجھے اس راستے میں بہت توہین ہوتی ہے، یعنی مجھے لوگ ذلیل کرتے ہیں، ذلت اٹھانی پڑتی ہے، امام حسین کے نام پہ چندہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ امام حسین کے نام پر، امام حسین کے نام پر میں نے کہا کہ کس طرح ذلت ہوتی ہے، یعنی تجھے لوگ گھر سے بھگاتے ہیں؟ کہا وہ نہیں، گھر سے نہیں بھگاتے۔ میں نے کہا کیا تیرے منہ پہ تھوکتے ہیں؟ کہا نہیں، اس طرح بھی میرے منہ پہ تھوکتے نہیں ہیں۔ کہا تجھ پہ جوتے بجاتے ہیں؟ بولے مجھے جوتے بھی نہیں بجاتے۔ کیسی اہانت آپ کی ہوتی ہے؟ کیا آپ پر تھوکا جاتا ہے؟ آپ کو دھکے دیے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ پیغمبر اکرم کے شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو ان کے ساتھ ان کے زندگی گزار رہے تھے، ان کو ہر طرح کی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ آپ پیغمبر اکرم کی باقاعدہ تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں، خود آپ نے پڑھی ہے، دیکھی ہے۔ یعنی حالا باید دوباره دنبال بکنن یه جای دیگه. نصرت امام حسین دیگه این به من گفت که به حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض کردم آقا هر چی تو، پیرمرد بود، مردتم حالا یکی دو سال قبل فوت شد، خدا رحمتش کنه. به حضرت عرض کردم آقا هر چی تا حالا خدمتتون کردم، قابلم نبودم، قابلم نیستم، اما همون بسمه دیگه. تاریخ پیغمبر خود بحر الانوار میں تقریباً 10 جلد ہیں، تقریباً 10 جلد، اللہ 10 سے کم یا 10 سے زیادہ، ان کو دقت سے پڑھیں۔ پیغمبر اکرم تبلیغ کو جاتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، مشرکین پیغمبر کو دھکا دے دے کے بھگاتے تھے کہ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ جو کائنات کے اشرف اور افضل انسان ہیں، ان کے اخلاق پر کائنات میں کوئی خلق نہیں ہوا ہے، کوئی ان کی عظمت، ان کے مقابل ان کے ساتھ اہانتیں کس طرح ہوئی ہیں کہ جو خود پیغمبر نے فرمایا جتنی اذیت مجھے ہوئی ہے اتنی کسی کو اذیت نہیں ہوئی۔ پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پیغمبر کو باقاعدہ گھروں سے نکالا جاتا تھا، لیکن پیغمبر اکرم نے ذرا سا بھی اپنے آپ کے لیے احساس نہیں کیا کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس راستے میں امام حسین کی راہ میں اگر کوئی ذلیل بھی ہو رہا ہے تو کتنا ذلیل ہو رہا ہے، کیا رسول اکرم کی برابر اس کو اذیت اٹھانی پڑ رہی ہے؟
همه جور رنج و مشکل را تحمل آپ باقاعدہ کامل الزیارات، بہار الانوار، ان میں غور سے دیکھیں تاریخ پیغمبر خدا جوانای عزیز خودتون ایک دن بھی اگر انسان کوئی ذلیل ہوتا ہے تو اس کو کس قدر مقام ملتا ہے. شاید 10 جلد بہار تاریخ پیغمبر جو صلی اللہ علیہ وآلہ 10 جلد امام حسین کے نام پہ قدم آگے بڑھاتا ہے، اگر اس کو پریشان بھی کیا جاتا ہے تو اس پریشان کرنے والوں کو کس قدر عذاب ہے، جہنم میں جاتا ہے. 20 چند اور آپ کو حضرت میرفتن کہ جو امام حسین کے نام پر خدمت کر رہے ہیں، مشرکین به حضرت لہٰذا یہ سب چیزیں آپ کے لیے باقاعدہ خدمت کے مواقع ہیں. بیرون میکردن. یہ موقع آپ کو نصیب ہو رہا ہے امام حسین کی خدمت کرنے که کا. اشرف اولین و آخرین بود، اون کسی که لولا یعنی آپ لما دیکھیں خلقت کہ الافلاک احدی و خلق تقریباً نکردم من. هیچ 1300 چیزی را شمسین خلق نکردم. ایرانی هیچ تاریخ کس، کے حساب سے هیچ کس و هیچ چیز اسی زمانے میں شاہ نے آب دهن تو صورتشون مینداختن صلی الله علیه و آله. پیغمبر خدا به خدا عرض نکردن خدایا حرج شد دیگه، خدایا ضرر اهانت شدن. نه نه، لقد کان لکم فی رسول الله چی؟ اسوة حسنه. از پیغمبر یاد ہزاروں ذاکرین کو پکڑا، ان کو اگر مارا، راستی ہم ان کو اهانت جریمہ شدیم، کیا، خوشا به حال ان اونی کو که باقاعدہ بخاطر تہخانوں میں ڈال دیا اهانت گیا. میشه، حبس میشه، ادھر کتک خود میخوره. دوسری حکومتوں نے بھی داره ان کو که بہت اگه حبس شد مارا چقدر گیا. اجر داره، اگه کشته شد در راه امامزاده چی؟ یعنی میں یکی خود 10 تا بھی 100 اس دور تا میں نیکی اس کے کامل بعد پھر زیارات جو این حوادث بهار آئے این ہیں کتب میں خود دیگه بھی است. شاہد تھا کہ باقاعدہ ہم بہت یه معمولی روز که حبس بشه چقدر اجرش، ایک یه اهانت درہم بشه و ایک بعدم دینار میبرنش اور اس طرح کی بہت معمولی سر قیمت، یعنی ہم باقاعدہ سر پیسے جهنم. دیتے اونی تھے که کتکش زده تاکہ خطیب آئے، به خاطر ذاکر آئے، زیارت مجلس میخواسته پڑھے. بره، به خاطر عزاداری میخواسته بکنه، به خاطر چی میخواسته بکنه. اور اسی طرح بنی عباس کے زمانے میں، میبرنش تو بنی جهنم. امیہ کے اون تو زمانے میں، جهنم میگن متوکل ببینی. جیسوں کے زمانے میں کس قدر امام حسین علیہ السلام کے روزے پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. ہر طرح کے لوگوں نے ظلم اینجا کیا تو ہے، دنیا یه روز، 2 روز، لیکن 10 روز، ادھر 1 سال، 2 سال کس بیشتر قدر کمتر حبس تاکید شده، رہی ہے کتک کہ خورده، اذیت شده. اپنی اپنی پولش حیثیت سے امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوں. جس کے پاس بھی جو بھی حیثیت ہو، اگر کوئی قرض لے سکتا ہے تو قرض لے کر کے جائے. سال 1300 ہم، شمسی آپ اور تم، ہم سب ایک دوسرے کو قرضہ دے سکتے ہیں. 4-5 سال اگر قرضہ نہیں دے رہے ہیں تو گویا کہ اخذل من خذلہ کے زمرے میں ہیں. ہم کتک زدن، اللہم خذل حبس کردن، من هم خذلہ. جریمه کردن. یہ خذلان جو ہے وقت نصف شب تو زیر زمین آپ روزه چند نفری میگذاشتن، اگه کشف میکرد جا سکتے ہیں. اگر نہیں جا رہے ہیں یکی از پیرمردایی که تو سالهاست فوشه برای کسی جانے والے کی مدد کر سکتے ہیں. اگه پیدا میکردن دوسری جہت خود شاعر الہی کا ہے، احیاء کرنا ہے. صاحب خونه رم 5 تومن، اونایی هم که بودن اونجا هر کدومی 5 قرار میگفت. در اون زمان خود اون گفت ما یه گوسفند داشتیم. اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کے پاس علم ہے اور رسائل شیخ اعظم انصاری تک پڑھ چکا ہے غیر که حبس میکردن، شکنجه میکردن. تو خود آپ دیکھیں کوشون اونا، کو متوکلا، کو بنی مروان، کو بنی امیه، کو بنی العباس. کمک نکنه خدای عز و جل نفرین اشرف اولین و آخرین قبول نمیکنه، وقت دعای این آدم را قبول میکنه. مثلا بعض اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ خذلان کرده مجلس ائمہ طاہرین کے زمانے میں نہیں تھی، آج کیوں کی جا رہی ہیں. لیکن آپ اومده دیکھیں قرض میخواد که کہ روزه جو بزنه، شاید هم نتونه بحر بعد الانوار قرض یہ اس طرح کی روایات میں ذکر ہوا ہے، ان علماء کے بارے میں نقل کیا ہے تاریخ میں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور وباؤں اور بلاؤں کے ذریعے سے گئے ہیں. ان کے حالات زندگی پڑھیں کہ ایک عالم معروف، ایک فقیہ، اللهم این اولین یہ مش نفرینه. ببینید کسی نے نہیں کہا کہ کربلا نہ جائیں اور وہاں پہ آپ کو تعاون آ جائے گا.
وہاں پہ نجف نہ جائیں، کاظمین نہ جائیں، وہاں پہ طاعون میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ کسی نے نہیں کہا۔ جس زمانے میں یہ وبائیں، یہ طاعون موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے انکار نہیں کیا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بہت سے لوگ گئے ہوں، جانے کے بعد طاعون میں مبتلا ہوئے ہوں، وبا میں گرفتار ہوئے ہوں، اور ہو سکتا ہے مر بھی گئے ہوں، واپس بھی نہیں آ پائے ہوں۔ جیسے بہت سے اسماعیل صدر ہیں، بہت سے مراجع اس زمانے کے مشہور و معروف آیت اللہ کاظم یزدی ہیں، اسماعیل صدر ہیں، اس زمانے کے مراجع تقلید تھے جب یہ طاعون آیا ہے، صاحب جواہر ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نہ جائیں۔ اس کے لیے مثلاً اگر حج کا مسئلہ آیا ہے تو کہا ہے کہ جناب مستطیع نہیں ہیں آپ، چونکہ خوف ہے اور خوف ہے، لہذا خوف میں آپ حج پہ نہ جائیں۔ حج واجب ہے، لیکن حج واجب کے بعد بھی چونکہ خوف ہے اور شرائط حج یہ ہے کہ آپ مستطیع ہوں، ہر لحاظ سے مستطیع ہوں، لہذا حج کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کسی نے بھی کبھی بھی نہیں روکا۔ یہی حقیقت میں حج ہے کہ ہمارے بزرگان علماء، اعاظم علماء، علامہ امینی صاحب اعیان الشیعہ، اس طرح کے دوسرے علماء نے مختلف متعدد فتاوی دیے ہیں اس سلسلے میں۔ اگه پیدا کردید به من نشون بدید. این علما که تقریر کردن تو وبا مردم رفتن کربلا، یه عده‌شون هم شاید مردن و همونایی که رفتن وبا گرفتن. اون زمان اون که مرحوم والد ما نقل میکردن زمانی بوده که آخوند اصفهان کاظم خراسانی، اور ایک اور بات یہ کہ ماہ محرم سفر، محرم اور سفر یہ اسلام کی تبلیغ کے ایام ہیں، محمد طه نجف بوده، اینا مراجع معروف، جیسے کہ روایات میں بھی ہے کہ سیاتی علی الناس الزمان، محمد تقی شیرازی بوده کہ اس زمانے میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے، نجف طاعون نرید، کاظمین طاعون نرید، لیکن وہ اسلام کہ جو پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں اور قرآن کریم نے اور ائمہ طاہرین نے جس اسلام کو پہنچایا ہے وہ اسلام آج بھی باقی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی عقائد کہ جس کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد قیامت۔ احکام اسلام کہ جو شرائع الاسلام میں نقل ہوئے ہیں وہ 48 ہیں، ان میں سے نماز و روزہ اور حج، اور اسی طرح اسلامی اخلاق بھی۔ که یکیشون من دیدم کتابشم اخیراً چاپ شده، صاحب سر سید بحر العلوم، از اعظم علمای شیعه، شیخ خضر اشلال. علامه امینی که در حاشیه کامل رضوان الله علیه در حاشیه کامل زیارت نوشته یک عده‌ای از علما اینجور فتوا دادن، حالا اسمشون هم ننوشته. اللهم اخذل من خذله. یکی دیگه یہ تمام کے تمام ہزاروں میں سے کتنے باقی رہ گئے ہیں اسلامی ممالک میں؟ عقائد، احکام، عقائد کو آپ 3 جلد سے لے کر 52 سے یعنی 52 اور 53ویں جلد تک ہر جلد میں تقریباً کئی ہزار حدیث ہیں، 50 یعنی 51-52 جلدوں میں صرف عقائد ہی عقائد ہیں اسلام کے۔ لیکن یہ عقائد کس کے سامنے پیش کی جاتے ہیں؟ کون ہیں جو ان عقائد سے مکمل واقف ہیں؟ اب تو باقاعدہ سسٹم موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، سیڈیاں موجود ہیں،
آپ بہار میں دیکھیں، روایات پہ غور کریں، احکام اسلام 3 جلد سے بہار کی کتاب توحید شروع ہوتی ہے 48 کتاب اور 53ویں جلد تک، یعنی 50 جلدیں یا 51 جلدیں صرف عقائد کے متعلق ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ احکام کو دیکھیں، وسائل الشیعہ مکمل تقریباً 60,000 روایات اس میں موجود ہیں۔ آپ نے کتنی مطالعہ کیا ہے؟ اس 60,000 روایات میں کس قدر احکام بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح اخلاق اسلامی میں ہزاروں روایات پائی جاتی ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون پڑھے اور پڑھ کے دوسروں تک پہنچائے؟ اس محرم سے زیادہ بہترین فرصت کہاں ہے؟ اس سے زیادہ فرصت اور کون سی مل سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی محدودیتوں کے باوجود تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ٹی وی ہے، ریڈیو ہے اور اینٹینے کے ذریعے سے میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ہر طرح کے موجود ہیں۔ یہ باقاعدہ کتابیں آپ دیکھیں، بہار الانوار کتنی چھپی ہیں۔ انسان انہی کے نشر و اشاعت میں مدد کر سکتا ہے۔ اما احکام اسلام توی وسائل هست، روایاتش و تو مستدرک الوسائل باقاعدہ آپ دیکھیں، علامہ مجلسی کی تمام کتابیں عثمانی دور میں جو ترکی کی حکومت پوری دنیا پہ غالب تھی، پابندیاں تھیں، کوئی نہیں چھاپ سکتا تھا، حتیٰ حکومت کی طرف سے کتابیں ضبط کی جاتی تھیں۔ لیکن آج الحمدللہ پوری دنیا میں کتابیں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ تمام کے تمام متاعین اور تمام کے تمام باتیں جو بہار میں ہیں وہ آج پوری دنیا میں موجود ہے، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ آپ باقاعدہ دیکھیں، پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں، عربی میں، انگلش میں اور بھی مختلف زبانوں میں باقاعدہ تبلیغ کی جا رہی ہے، لہذا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی بدرجہ اولا ذمہ داری ہے کہ اس سب کی تبلیغ کریں، اور جس کے اندر جتنی بھی صلاحیت اور لیاقت پائی جا رہی ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، لہذا روایت میں ہے آپ سوء استفاده بکنه، داره بلده، میدونه، میبینه. پدر ما میگفتن، از که دیگه هم شنیدم، کل کتب مجلسی رضوان الله علیه در ایام حکومت عثمانی ممنوع بود. کسی یکی از کتابای مجلسی رو پیشش میدیدن یا میفروخت یا پیدا میکردن، حبسش میکردن، شکنجهش میکردن، جریمهش میکردن، مصادره میکردن. حالا که تو دنیا پر چی از کتاب بحار تو دنیا پخش نیست که شما بترسید؟ اینا همش مغالطه است متاسفانه۔ ہمارے شیعوں کے علماء مرابطون للصغر الذی چقدر فضائیه هست، یلی ابلیس و افاریتو، نسبت به پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 24 ساعت داره۔ ایک روایت میں ہے، پوچھا ملائکہ کتنے ہیں؟ کافی میں روایت ہے، یا شاید کسی اور کتاب میں ہے، آپ نے فرمایا مٹی کے ذرات کی برابر، یعنی آپ ایک مٹھی خاک ہاتھ میں، اس میں کتنے ذرے ہیں، کتنے دانے ہوں گے، چند کتنے ہزار ہیں، کتنے لاکھ ہیں۔ اسی طرح روایت میں شیطان کس قدر ہے۔ اگه ندیدید خودتون ببینید، روایت مفصل یه تیکش حضرت یا ملائکہ زیادہ ہیں، علماء و اسی طرح ابلیس کی بھی تعداد شیطان، ان میں بھی 3 قسم ہیں۔ ایک خود ابلیس ہے جو حضرت آدم کے زمانے میں تھا اور آج بھی ہے، ابو الشیاطین، ابلیس و یہ ابلیس ہے۔
اس کے پھر نیچے کام کرنے والے ہیں، ملائکه چقدرن؟ ان کے بھی 2 حصے ہیں، کافیه ایک عفاریت ہیں، کافیه جای دیگه است. من قال عفریت من الجن، کافیه دیدم. عفریت حضرت فرمودن عدد یعنی وہ التراب، شیطان قوی مضبوط شیطان. یعنی شما یه مش خاک دوسرا طبقہ جو ہے شیطانوں کا چند تا ریزه است، وہ اس سے نیچے کا طبقہ ہے. چند هزاره، چند 10,000. حاجی نوری مجھے یاد نہیں ہے جنہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے یه روایت داره که شیاطین چقدر، کہ علامه شیطان مسیحی نے چیز فرموده، یک سای دیگه چیز فرمودن که خلاصه آیا بیشتر ملائکن یا قد ملائکن عددشون. شیاطین 3 قسمن، یکی خود ابلیس تنهاییش، همونی که باقاعدہ ہر انسان پر شیطان کو مسلط کیا ہے، اس کے افراد بنائے ہیں کہ ابو الشیاطین، کہ باقاعدہ اگر کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہیں روک لیا جاتا ہے، کوئی فقیر کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کا ہاتھ کو پکڑ لیا جاتا ہے. 2 طبقه هستن، یکی عفاریت، قال عفریت من الجن، باقاعدہ قرآن کریم. روایات اس طرح یعنی موجود ہیں شیطان قوی. کہ خود شیطان روز عاشور امام حسین کے روز عاشور کے وقت فریاد کی اس نے کہ علیکم بالتشکیک، حاجی نوری شک کرو حسین کے بارے میں. این چیز که تو روایات اومده که هر یه دونه بشر آج بھی عزاداری میں شک و شبہات ہیں، موکل جمع کرده. آج بھی بہت زیادہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ سارے شک و شبہات اسی شیطان کی وجہ سے ہیں. این طرف یہ انہی شیطان کے عفاریت شیطان کے عفاریت ابلیس کی طرف سے ہیں. یعنی سارے کے ساری برطرف کرنا ان شکوک و شبہات کو کس کی ذمہ داری ہے؟ لہٰذا آپ اہل علم، علماء، طلاب، یہ سب کی سب ذمہ داریاں ہیں کہ ان ساری ذمہ داریاں اٹھائیں، اپنے کاندھوں پہ لیں کہ یہ واجب ہے اور واجب مطلق ہے. ایھا الناس، ایھا الناس کی صورت میں باقاعدہ قرآن کریم میں ایھا الناس آیا ہے، روایات میں ایھا الناس، یعنی مطلق سب کے وظیفہ ہے، سب کی ذمہ داری ہے. شاعر مقدس امام حسین کو احیا کرنا، زندہ کرنا. شاعر مقدس نے قرآن کریم میں یا اپنی دیگر فرمائشات میں کسی بھی ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہوں. مردت الشیاطین، عفریت، عفارتت الشیاطین. کی باید اینا رو جواب بده؟ واجب کفایی هست یا نه؟ منفی الکفایی هست یا نه؟ باید یاد گرفت تو بتونه آدم جواب بده. واجب مشروط حاج نہیں کہ اگه مستطیع نشدی حکم بھی قرآن میں آیا ہو اور اس کی تشریح پیغمبر نے نہ کی ہو، لہٰذا اسی میں سے ان کلمات میں سے شاعر جس کے لیے ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تعظیم شعائر، شعائر مقدس امام حسین، انہی مصادیق شاعر میں خود قرآن نے 2-3 کو ذکر کیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین. یعنی کیا؟ یعنی ہر وہ چیز جو خداوند عالم کے ذکر کا سبب بنے، اس کی بلندی کا سبب بنے، وہ شاعر ہے. لہذا یہ مجلس حسین، یہ زیارت حسین، اگر ابھی بھی شک کر رہے ہو تو پھر آپ دوبارہ کتابوں کو پڑھیں، رسائل کو دوبارہ پڑھیں، مقاصد کو دوبارہ پڑھیں. یہ کیسے شک ہے آپ کے ہاں؟ آپ کے اس زمانے میں مجلس نہیں تھی، آج مجلس ہے. کیا اس زمانے میں ٹی وی تھا، گاڑیاں تھیں، انٹرنیٹ تھا، ٹیلی فون تھا؟
ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہیں اور آپ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. چیزی کہ از نظر عرفی تجلیل لیکن آپ باقاعدہ دیکھیں، حساب بشه آپ اسی روش کے تحت جہاں آپ دنیا کی ہزاروں چیز جو نہیں تھی اور آج ہیں اور آپ استفادہ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ تجلیل شاعر میں امام حسین کے شاعر کو زندہ کرنے میں تمام جہاد سے استفادہ کریں، ہر طریقے سے تبلیغ کریں. یہ نہ رکھیں کہ جناب اس زمانے میں بات نہیں تھی تو آج کیسے. ماشین زمان ائمه بوده، طیاره و نمیدونم قطار بوده، اس زمانے میں یا آج کے زمانے میں ہر چیزوں میں فرق آ گیا ہے، لیکن اس فرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل دین ختم ہو جائے. یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ امام بارگاہ، یہ جلوس، یہ کالے کپڑے، ممکن ہے اس طرح میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہوں، لیکن اس زمانے میں نہ رہی ہوں، آج ہیں. لیکن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم یہ سب نہ کریں. این تجلیل از امام حسین یا اهانت به امام حسین. چونکہ یہ اگر ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ سب چیزیں نہیں تھی اور آج نہیں ہیں، تو یہ ایک عوام فریبی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کیا چیزیں آپ کے زمانے میں پہلے زمانے میں نہیں تھیں لیکن آپ کی آج کی زندگی میں موجود ہیں. لہذا آپ دیکھیں جو باقاعدہ ضریح الحسین یعنی قبر امام حسین علیه السلام، این عزاداری‌ها، این روضه‌ها، این حسینیه‌ها، این هیئت‌ها، این مجالس، این سیاکوبی‌ها، این استقبال محرم اہل علم ہیں اور اہل معرفت ہیں، وہ کبھی اس طرح کی بات زبان پہ نہیں لاتے ہیں کہ جناب پہلے نہیں تھی آج ہیں. خوب بہت سی چیزیں ہیں. لہٰذا اس طرح کے جملے کہنا گویا کہ آپ قرآن اور اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دور کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ قرآن و اطرت کی پیروی، ان کی اتباع، آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر قدم قدم پہ ان کی پیروی کرنی ہے. آپ اس سال اتنے ہیں، کل کو آپ اس سے زیادہ ہو جائیں، اس سے اور زیادہ. آپ باقاعدہ دیکھیں بہت سے ممالک میں کیسی کیسی مسجدیں بن رہی ہیں. ترکی میں ایک مسجد بنی ہے. منطقه کساییه که از قرآن و اطرت دورن، بله هر چیزی میگه، منطقه رأی شخصی یعنی وہاں پر ایک مسجد ایک فقیر نے بنائی ہے جس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کھایا، جو کچھ پہنا، الان فرصت خوبیه، وہ سال دیگه کھانا جاتا تھا اس کی، چند ہزار حسینیت تو دنیا میں اس میں سے آدھے پیسے کھاتا تھا، آدھے پیسے رکھ دیا کرتا تھا مسجد کے لیے. میں ایک کپڑا لینے جاتا تھا کہ جس کی فرض کرو 200 روپے قیمت تھی، 300 روپے قیمت تھی، تو میں 100 روپے کا کپڑا لیتا تھا، 200 رکھ دیا کرتا تھا مسجد کے لیے. اس طرح میں نے ایک مسجد تعمیر کی. اسی طرح بہت سے لوگ قرض کے ذریعے سے بہت سے کام کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے تھے اور دوسروں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. آج انسان اپنے سارے معاملات میں قرضہ کرتا ہے، قرضہ لیتا ہے، اپنے گھر بنانے میں قرضہ لیتا ہے اور پھر اس قرضے کو اتارتا بھی ہے. مثلاً روایات میں موجود ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ میں دنیا سے گئے، آپ 7 سال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ببینید حج پہ جاتے تھے اور امیر المومنین نے 7 سال تک پیغمبر اکرم کے بعد 7 سال تک اعلان کرتے تھے کہ پیغمبر کے متعلق کہ اگر کسی کا کوئی قرضہ پیغمبر پہ ہو تو مجھ سے بیان کریں. 7 سال تک مقام منی حج میں جا کر کے اعلان کرتے رہے. امام حسین قرض کنه اشکال داره؟ بعدم تو زحمت بیفته که قرضشو بده. مثلا عرض میکنم
روایت داره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که از شهید شدن از دنیا رفتن تا 7 سال. ببینید من تو بحار تو وسائل اینجاها دیدم تا 7 سال حضرت امین صلوات الله علیه هر سال تشریف می‌بردن حج در منی، میگفتن اعلان کنید کی از پیغمبر خدا طلب داره بیاد من بهش بدم. اس طرح روایت بہار موجود ہیں کہ 7 لاکھ مقروض تھے رسول اعلیٰ، 7 لاکھ درہم کے تھے یا دینار کے تھے، لیکن 7 لاکھ کے مقروض دنیا سے گئے، اور یہ سارے کے سارے 7 لاکھ بھیڑ تھے، اونٹ تھے، یا 70,000 گوسفند بھیڑ بکریاں. تو یہ اگر دینار تھے تو تقریباً 7 لاکھ ہیں. معادل 70,000 یہ روایات 10 درهم یک گوسفند بود. 70,000 گوسفند چقدر پول میشه الان؟ قدرتش چقدر؟ اگه دینار بوده که میشده معادل 700,000 گوسفند. باقاعدہ امیر المومنین دنیا سے گئے تو باقاعدہ امام حسن نے فرمایا کہ امیر المومنین ایک سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ زرد یا سفید اصلاً اپنی دنیا کے لیے نہیں چھوڑا. یعنی یہاں تک خود یہ کہ باقاعدہ اس راستے میں قرضہ لینا بھی خود ایک کرامت ہے، شرف ہے. لہذا بہرحال یہ اس راہ میں قرضہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام امام حسین کے شاعر مقدسہ، ان کو آگے بڑھانا، ان کو احیاء کرنا، ان کو زندہ کرنا. فقط یہ کہ شاعر الہی میں جو قدم بھی بڑھا رہے ہیں وہ گناہ کی صورت میں نہ ہو، حرام کی صورت میں نہ ہو، ورنہ یہ کہ شاعر کو زندہ کرنا یہ عظیم شے ہے. انہی میں سے ماہ محرم کا استقبال بھی ہے. استقبال ماہ محرم ایک عظیم شے ہے، اور جیسے مجھ سے کسی نے بیان کیا یہ شاعر جدیدی هم که البته حرام نباشه، اون چون شعائر نیم تجلیل نیست اون نباشه، اضافه بشه. استقبال محرم نبوده. خب چی؟ حالا این مجلس بگیرن استقبال محرم گیری داره؟ کسی همین چند روز قبل کی بود از یک کسی نقل کرد گفت رفته نمیدونم فلان جا کہ حکومتی عہدیداروں سے اجازت لیں، اجازت لینے کے بعد امام حسین کی مجلس کا انعقاد کیا جائے، اس میں چراغانی کی جائے، لائٹیں جلائی جائیں. تو مجھے خبر دی گئی کہ فلاں نے منع کر دیا، تو میں نے کہا کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام حسین کی راہ میں ذرا سی بھی رکاوٹ بننا اگرچہ مدد کر سکتا تھا، مدد کے مواقع فراہم ہو سکتے تھے، لیکن مدد نہیں کی. وہ شخص کیسے روز محشر محشور ہوگا؟ اس لیے کہ یہ سب چراغانی کرنا بھی، پرچم نصب کرنا بھی امام حسین کے نام پر شاعر ہے. لہٰذا وہ روایت جو ہم نے احتجاج تبرسی سے پڑھی ہے کہ ہمارے علماء مرابط ہیں، مرابط یعنی محافظ، مرابطون، در شرع مرابط تو قرآن ہم هست کہ ہمارے لیے نقل ہوا ہے کہ کسی ملک میں کچھ لوگ رہتے تھے، رباط این بوده که بین کشور اسلامی و کشور کفر اور کسی غیر مسلم ملک میں رہتا تھا مثلاً، اور اس کی آمادہ رہتی تھی سواری بھی کہ اگر اس پر حملہ بھی ہوتا تھا تو اس کی حفاظت کر سکیں. مرابط یعنی محافظ. لہٰذا یہ کتابوں میں موجود ہے. جہاد کی بحثیں اسلامی ملکوں میں، کفر کے ملکوں میں محافظ، مرابط کی ایک مفصل بحث ہے، یعنی محافظ.
کہ چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو یا کسی چور موجود ہیں راستے میں، رکاوٹیں موجود ہیں، اور چور یا بہرحال راہزن موجود ہیں، ایسے مقام پر اس طرح ہوتے تھے پہلے بھی اور آج بھی۔ یہاں پہ صغر نمیذارن که حمله به قافله کنه، حالا شمشیر دارن تو قافله، شجاع دارن اینا، اما سرگردنه هست که هو غافل گیر کنه قافله رو. ثغر یعنی گردنه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن علماء و شیعتنا مرابطون بالصغر الذي یلی ابلیس و عفاریتہ۔ صغر یعنی وہ دہانہ، وہ گھٹی کہ جہاں پر لوگ تاک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، راہزن بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی قافلہ گزرے اور ہم ان پر ڈکیتی ڈالیں۔ یہاں پہ صغر سے مراد وہی دہانہ ہے، وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر شیطان اور اس کے عفریت تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی کوئی موقع آئے اور ہم حملہ کریں۔ لہٰذا یہاں پر امام حسین کے راہ میں بھی یہ شیطان تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ کہیں سے کوئی موقع ہو اور ہم ان کے ذہن میں شک و شبہات ڈالیں۔ لہٰذا امام حسین کی زیارت، خصوصاً 40 حسینی، امام حسین کی زیارت کے لیے حتیٰ لوگ یہاں تک بھی گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بیچ دیے ہیں 40 کی زیارت کے لیے۔ بہت سی خواتین اپنی مہر معاف کر دیتی ہیں، اگر مہر ان کو مل چکا ہے تو مہر راہ خدا میں دیتی ہیں تاکہ زیارت امام حسین سے مشرف ہو سکیں، زیارت 40 پر حاضر ہو سکیں۔ ایک فقیہ مجتہد، نہ متفقہ، باقاعدہ ایسی روایات میں یہاں پہ جو ہم بیان کرنا نہیں چاہتے، کسی بھی فقیہ نے نہیں کہا ہے کہ حرام ہے۔ اس قدر طاعون، وبا، مختلف مرض آئے ہیں، یا راستے میں بنی امیہ، بنی عباس، یا آج تک بھی راستے میں قتل کیا جاتا رہا ہے امام حسین کے زائروں کو، لیکن کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی مرجع وقت نے حرام نہیں کہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے تو اس کو موت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ خود اس کے لیے بھی سبب ہو اور دوسروں کے لیے بھی، اور ایسا موقع اگر ہو تو اس کو اسلامی ممالک میں، غیر اسلامی ممالک میں ہر جگہ چاہیے کہ وہ تشویق کریں۔ 40 پچھلے سال کی طرح نہ ہو، اس سال آپ جہاں بھی جائیں ایسا نہ ہو جیسے پچھلے سال 40 کی زیارت نہیں ہو پائی ہے اور مومنین اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے ہیں اور زیارت سے مشرف نہیں ہو پائے۔ اس سال بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طرح سے امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔